حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ معارف القرآن جلد سوم صفحہ 360 پر اسی آیت کے تحت جو میں نے اوپر آپ کو سمجھاتے ہوئے پڑھی ہے، قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. دیکھیے کیا فرماتے ہیں حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جب مجھ سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو میں اس کا اثر اپنے نوکر اور اپنی سواری کے گھوڑے اور بار برداری کے گدھے کے مزاج میں محسوس کرنے لگتا ہوں کہ یہ سب میری نافرمانی کرنے لگتے ہیں. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خلق را باتو چنی بدخو کنن تا ترا ناچار رو آنسو کنن، یعنی اللہ تعالیٰ دنیا میں تمہارے بالادست حکام یا ماتحت ملازموں کے ذریعے تمہارے خلاف مزاج تکلیف دہ معاملات کا ظاہری عذاب تم پر مسلط کر کے در حقیقت تمہارا رخ اپنی طرف پھیرنا چاہتے ہیں تاکہ تم ہوشیار ہو جاؤ اور اپنے اعمال کو درست کر کے آخرت کے عذاب اکبر سے بچ جاؤ. خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی تفسیر کے مطابق حکام کا ظلم و جور اوپر سے آنے والا عذاب ہے اور ماتحت ملازموں کی بے ایمانی، کام چوری، غداری نیچے سے آنے والا عذاب ہے، اور دونوں کا علاج ایک ہی ہے کہ سب اپنے اپنے اعمال کا جائزہ لیں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور بے راہ روی سے باز آ جائیں تو قدرت خود ایسے حالات پیدا کر دے گی کہ یہ مصیبت رفع ہو. سمجھے؟ تو قدرت خود ایسے حالات پیدا کر دے گی کہ یہ مصیبت رفع ہو، ورنہ صرف مادی تدبیروں کے ذریعے ان کی اصلاح کی امید اپنے نفس کو دھوکہ دینے کے سوا کچھ نہیں، جس کا تجربہ ہر وقت ہو رہا ہے. خیش را دیدم اور رسوائی خیش امتحان مامکن اے شاہ بیش. بہرحال ہاں، تو یہ ایک حقیقت ہے، سچی حقیقت ہے بلا کسی تردد اور تکلف کے. خود ہم چھوڑیں ان سب چیزوں کو اور خود ہم سب گناہوں سے باز آ جائیں، انشاءاللہ دیکھیے اولاد کیسے پلٹ جائے گی. ہاں بس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ.